والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ لکھ لے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی اور آخرت میں، اور ہم آپ کی طرف رجوع ہم نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عذاب پہنچے گا جس کو میں چاہوں گا، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، میں لکھوں گا اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت کے ایک حصے کا درس کل گزر چکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، جب 70 آدمی وہاں طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کے براہ راست دیکھنے کا مطالبہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب اترا، ان پر نیچے زلزلہ، اوپر سے بجلی گری جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندگی عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے مغفرت مانگی، رحمت مانگی، اور یہ اللہ سے مانگا یا اللہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے حسنہ لکھ دے اور آخرت میں بھی لکھ دے۔ کل یہ بات عرض کی جا چکی کہ حسنہ سے مراد تمام امت پر فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے خاص ایک امت کے لیے لکھ دیا ہے، یہ تو دنیا کی حسنہ ہے، اور آخرت میں حسنہ یہ ہے کہ جنت مل جائے، اور اس حسنہ کے دوسرے معنی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا جو جواب دیا ہے، آج کے درس میں اس حصے کو عرض کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب اس کو پہنچتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں۔ یہ جو عذاب ہے اگرچہ جڑا ہوا ہے نافرمانی کے ساتھ، جو نافرمانی کرے گا عذاب اسی کو پہنچے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نافرمانی کے باوجود معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے ضابطہ قرآن مجید میں کہ ایک گناہ ایسا ہے جس کو اللہ نہیں بخشے گا جب تک توبہ نہیں کی جائے گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، باقی جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ چاہے پکڑ لے چھوٹی سی چیز پر بھی، تو اس لیے فرمایا کہ میرا عذاب جس کو چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو پہنچتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے خود بھی خوف میں رہے، اور ساتھ پوری امت کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے خوف اور ڈر میں رہیں، کیونکہ خوف اور ڈر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے، نافرمانی سے بچائے رکھتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اب یہ جو رحمت ہے اسی کا مطالبہ کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص کر دیا ایک امت کے لیے۔ سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ میں جس کا تذکرہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو رحمت ہے یہ دو قسم کی ہے، ایک رحمت عامہ ہے اور ایک رحمت خاصہ ہے۔ یہ جو رحمت عامہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو پھیلا دیا ہے، یہ کافر پر بھی ہے، ایمان والے پر بھی ہے، انسانوں پر بھی ہے، جنوں پر بھی ہے، اور یہ رحمت جانوروں پر بھی ہے، درندوں پر بھی ہے۔ یہ رحمت ہے جس سے ہر چیز، مخلوق کا ہر فرد اس سے نفع اٹھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے اس کو زمین پر جگہ دے رکھی ہے، اس کو وقت پر رزق دیتا ہے، اور اس کے لیے روشنی اور ہوا کا انتظام کر رکھا ہے، اس کو صحت اور عافیت عطا کرتا ہے۔ یہ رحمت ایسی ہے جو کافر پر بھی ہے، مسلمان پر بھی ہے، سب پر ہے۔ اور رحمت کا ایک خاص حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رکھا ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اور سورۃ فاتحہ کے شروع میں الرحمن الرحیم میں بھی کیا ہے۔ الرحمن کا معنی رحمت عامہ جو دنیا میں ہے، اس وجہ سے اس کو رحمان الدنیا کہا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر ایک پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور رحیم اس کا تعلق خاص رحمت سے ہے، اس لیے اس کا معنی کیا جاتا ہے ورحیم الآخرہ، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں کو رحمت عطا کرے گا۔
ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، ان میں سے ایک حصہ اس دنیا کی زندگی میں تقسیم فرمایا۔ اسی رحمت کی برکت سے جنات، انسان، بہائم، جانور یہ سارے کے سارے اپنے بچوں پر مہربان ہیں، ایک دوسرے پر مہربان ہیں۔ اسی رحمت کی برکت سے جانور بھی جب سم رکھتا ہے، پاؤں رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کہیں میرے پاؤں کے نیچے میرا بچہ تو نہیں آ گیا، تو اسی رحمت کی برکت سے وہ دودھ پلاتے ہوئے رک جاتا ہے۔ اسی رحمت کی برکت سے وہ اپنے اس بچے کو چاٹتا بھی ہے اور پیار بھی کرتا ہے۔ اور جو خاص رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن خاص ایمان والوں کے لیے رکھا ہوا ہے، جو 99 حصے ہیں، 99 اتنا وسیع رحمت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمتی وسعت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کریں، اللہ تعالیٰ ضرور رحمت عطا کرتا ہے اور ہر ایک کو عطا کرتا ہے۔ اور خاص رحمت کے بارے میں فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ میں نے لکھ دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی اس کا ادنی درجہ یہ ہے کہ عقیدہ ایسا رکھا جائے، توحید ایسی اپنائی جائے جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، اور عبادت ایسی اختیار کی جائے جس میں ریاکاری نہ ہو، اور خدمت ایسی کی جائے جس میں دکھلاوا نہ ہو، عبادت ایسی کی جائے جس میں بدعت نہ ہو، سنت ہو۔ تو یہ ادنی درجہ ہے تقوی کا۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے، تفصیل کئی دفعہ عرض کی جا چکی۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، فرمایا دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کو صاحب مال بنایا، صاحب مال کی شریعت نے ایک حد رکھی ہے، اس حد تک جب اس کا مال پہنچے تو سال کے بعد ایک حصہ اس مال کو پاک کرنے کے لیے رکھا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 40واں حصہ رکھا ہے، یہ باقی مال کی پاکیزگی ہے۔ اگر یہ 40واں حصہ نہ نکالا جائے تو باقی مال بھی پاک نہیں ہوتا۔ جب پاک نہیں ہوتا، اگرچہ اپنے ہاتھ سے اور حلال راستے سے کمایا ہوا ہے، جب پیٹ میں جاتا ہے تو اس سے پیدا ہونے والی جو قوت ہے وہ غلط استعمال ہوتی ہے۔ مال کو پاک کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے پاک کے جو راستے بتائے ہیں وہی اختیار کرے۔ 40واں حصہ شمار کر کے گن کر کے ادا کرنا ضروری ہے۔ اس موقع پر شیطان بہت دھوکے میں ڈالتا ہے، کہتے ہیں ہم سارا سال ہی اللہ کے راستے میں دیتے رہتے، روزانہ فقیر آتے ہیں ہم ان کو دیتے رہتے ہیں، ہمارے حساب سے زیادہ چلا جاتا ہے۔ چاہے زیادہ چلا جائے لیکن اس کا حساب رکھنا ضروری ہے۔ آدمی اپنے اٹکل پوچھو سے اندازے سے اگر ادا کرے گا تو اس میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پورا حصہ ادا نہیں ہوتا تو پچھلا مال پاک نہیں ہوتا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کا دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا کہ وہ اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، یعنی تزکیہ نفس کرتے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے نفس قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، یعنی اپنے اندر سے جو خبیث صفات ہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ سب نکال کر انسان اپنے اندر اخلاص، تقوی، طہارت اور تواضع، انکساری، شکر گزاری، صبر، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے تو یہ یؤتون الزکوٰۃ ہے۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی والذین هم بآیاتنا یؤمنون، وہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیات میں پہلی کتابیں بھی آتی ہیں، قرآن مجید بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ان لوگوں کا ایمان معتبر ہے جو پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جو تین صفات ہیں یہ صرف اس امت میں پائی جا رہی ہیں، جو پچھلی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح تقوی کا اعلیٰ درجہ، کیونکہ دین مکمل ہوا ہے اس امت پر تو تقوی کا اعلیٰ درجہ، اسی طرح زکوٰۃ
کی ادائیگی اور تمام آیات پر ایمان رکھنا، یہ اس امت کی صفت ہے۔ گویا کہ یہ بتا دیا کہ میں نے امت میں سے سب سے افضل امت جو قرار دی ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ یہ صفات اسی میں پائی جاتی ہیں۔ اب ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے لیے خاص ہے۔ یہ جو رحمت کا معنی اگر فضیلت کیا جائے، امت میں سے سب سے افضل ہونا، یا رحمت کا دوسرا معنی کہ 99 حصے جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہیں، تو ہمیں بھی ان صفات میں آگے بڑھنا ہے، تقوی اعلیٰ درجے کا، کہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ نعمت پر شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے جس مقصد کے لیے بنائی ہے اس نعمت کو اسی میں خرچ کرے، اس کے خلاف خرچ نہ کرے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کی آیات پر ایمان یہ ہے کہ اس پر عمل اختیار کرے، تب کامل درجے کا ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَیْکَ قَالَ عَذَابِی أُصِیبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ فَسَأَکْتُبُهَا لِلَّذِینَ یتقون وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَالَّذِینَ هُمْ بِآیاتِنَا یؤمنون۔ وَاکْتُبْ لَنَا، لکھ لے ہمارے لیے، فی هذه الدنیا، اس دنیا میں، حسنہ، اچھائی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک، ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عذابی، میرا عذاب، اصیب بہ، یہ اس کو پہنچتا ہے، من اشاء، جس کو میں چاہتا ہوں، ورحمتی، اور میری رحمت، وسعت، وسیع ہے، کل شیء، ہر چیز پر، فساکتبھا، میں لکھوں گا اس کو، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین ہم، یہ وہ لوگ ہیں، بآیاتنا، جو ہماری آیات پر، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں۔ الحمد